مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری عشرہ چل رہا ہے اور موضوعات بدلتے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع، آج کا ہمارا عنوان حسن اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جامع تعریف فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق۔ حسن خلق کیا ہے؟ نیکی کی وہ عادت جو لامحالہ آپ سے ہوتی ہے، آپ کے وجود، آپ کے کردار کا، آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اور آپ لوگوں کے رد عمل میں اچھا یا برا نہیں کرتے، بلکہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر بس اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا ارشاد جو اس سے بھی زیادہ بشارت دینے والا ہے کہ اگر آپ نے ان رویوں کو اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیا، اور جس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اچھے سے بولنا، آپ کا سلام عام کرنا، آپ کا دوسروں کی خیر خواہی کے جذبات رکھنا، آپ کا اپنی زبان کو نازیبہ کلمات سے روک لینا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو سب سے وزنی چیز ہوگی کسی کے نام اعمال میں، وہ حسن اخلاق ہوں گے۔ یعنی بہت بڑے، ایک طرف ہم بڑے بڑی قربانیاں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک مسلمان بھائی کو خوشی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ اس کا وزن اللہ کے ہاں میرے اور آپ کے نام اعمال میں زیادہ نکلے گا۔ کون کون سی چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہیں، اور کن چیزوں کو بد اخلاقی قرار دیا جا سکتا ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کون سے رویے ہیں جو ہمارے اخلاق کو نہیں، ہمارے اعمال کو ہی برباد کر دینے والے ہیں، ان کے بارے میں آج جانیں گے۔ اور میرے اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کو ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں طرف تشریف فرما ہیں جناب شیخ الحدیث حافظ محمد مصطفیٰ صادق۔ آپ محتمم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں مرکز رضوان میں، اور بہت خدمات ہیں آپ کی، بہت سارے ماشاءاللہ شاگرد ہیں آپ کے، اور علم کے حوالے سے بہت بڑی خدمات اللہ تعالیٰ نے آپ سے لی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ آپ طبیعت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اس آخری عشرے میں ہمیں وقت عنایت فرمایا، جبکہ مجھے اندازہ ہے کہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب۔ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ایک اور بات آپ کی بہت اہم ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ، آپ کا جو آپ کے طلباء کے ساتھ بہت ہی شاندار رویہ ہے ان کو سکھانے کے حوالے سے، اور میں کچھ مجلسیں یہاں پہ انہیں دعوت دے چکا ہوں، تو مجھے تو خود لگتا ہے کہ میں کبھی ان کا کلاس فیلو تھا اور آج کل ان کا شاگرد ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ حافظ صاحب، حسن اخلاق، اخلاق کیا ہے اور کس چیز کو تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی دائرہ کار بھی متعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں اخلاق میں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کا دائرہ کار تو متعین کرنے والی وہ سیدہ عائشہ سے مروی حدیث ہے، وہ اقتباس، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ کیسے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن پڑھا ہے۔ تو پھر پوچھنے کیا، کان خلقہ القرآن، سبحان، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی اخلاق کہتے ہیں طبیعت کو، اخلاق کہتے ہیں خلقت کو، اخلاق کہا جا سکتا ہے فطرت کو، یہ ساری چیزیں اخلاق کے دائرہ کار کے اندر آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ادب سے کسی کو سلام کر لینا یہ اخلاق ہے، نہیں، پورے کا پورا سانچہ جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دینا، جو اللہ چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، وہ اخلاق ہیں۔ اخلاق بھی ہمارے ہاں اخلاق کے نام لفظ بولا جاتا ہے، جو کہ اکثر اس کے الٹا غلط ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پرانا اخلاق، فلانے کا اخلاق بہت اچھا ہے، نہیں، اخلاق بولنا ہے
اخلاق کا معنی ہے پھٹا پرانا. شاید جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں، ایسے ہمارا بھی کردار پھٹا پرانا ہے، ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. سچی بات ہے کہ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دیا، بلکہ امت کو آپ نے وہی دیا جو اللہ تعالیٰ نے دیا. فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. واہ واہ سبحان اخلاق تو شروع سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام ہی علماء تک، تمام محدثین کرام ائمہ دین، وہ لوگوں کی تربیت ہی کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کے تابع کرنے کے لیے سر تا پا کوشاں رہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کی اعلیٰ اقدار تک اس کو پہنچا دوں، تمام کر دوں، تمام کر دوں. اللہ اس کو جو کبھی کسی نے نہیں بتایا وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ملتا ہے. آپ اتنا وسیع ظرف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سنگ باری کرنے والے اور گالیاں دینے والے ان کے لیے بھی دعائیں دیتے تھے. وہ بھی جب آ جاتے، چاہے بیٹی کا قاتل بھی، اس کو بھی سینے سے لگا دیتے، چچے کا قاتل ہو اس کا بھی اسلام قبول کر کے ویلکم کہا جاتا تھا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور اس کا دائرہ کار یہی ہے کہ اپنی عبادات بھی اس کے مطابق جو قرآن و سنت میں ہے، اپنے معاملات بھی اس کے مطابق کر لیں جو قرآن و سنت کہتا ہے، خاندانی معاملات بھی ہم اسی پر نپٹائیں اور اسی طرح رکھیں. بڑوں کا ادب، پیارے پیغمبر نے کتنی اعلیٰ بات فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی ہے. تو یہ سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے سیکھیں اور اس کے مطابق ڈھال لیں. ڈاکٹر صاحب حسن اخلاق اس معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایک عجیب سا رویہ ہے، سینئرز کا احترام نہیں کیا جاتا، جونیئرز کا خیال نہیں رکھا جاتا جیسے ابھی ذکر ہوا. تو اس سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، صرف بچوں کی بات ہی نہیں کہ جو بھی آپ سے چھوٹا ہے، جو بھی آپ سے مقام پہ چھوٹا ہے، منصب پہ چھوٹا ہے، پوزیشن میں چھوٹا ہے، اس پر آپ کو بھی رحم کرنا تھا، اور جو بھی آپ سے بڑا ہے پوزیشن میں، مقام میں، مرتبے میں، منصب میں، اس کا آپ نے اس کی توقیر کرنا تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمومی رویہ ہم سے نکل گیا اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری دنیا داری یا دین سے دوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس طرح سے نہ لینا؟ آخر کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. جی دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو حدیث ابھی آپ فرما رہے تھے اس میں کوئی خاص بچوں والی بات نہیں آ رہی. ڈیفینیٹلی اس سے مراد یہی ہے. صحیح. عمر میں بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، چھوٹے کو ادب کرنا چاہیے، تعظیم. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا کے علاوہ ایک اور انداز میں بھی الفاظ ملتے ہیں، ولم یعرف شرف کبیرنا فلیس منا. ہمارے بڑوں کا شرف، مقام و مرتبہ جس نے نہیں جانا اس نے مطلب وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اچھا یہاں میں اخلاق کا سب سے پہلے تھوڑا سا مفہوم واضح کرتے ہوئے بات آگے چلاؤں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیں جی، خلق سے ماخوذ ہے اصل میں. خلق پیدائش کو کہتے ہیں، خا لام قاف، دس از دی روٹ ورڈ آف اخلاق. اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے، بیس ہے. یعنی انسان کے رویے، کردار، اس کا معاملہ، اس کا احسن انداز ایسا ہو جانا چاہیے گویا اس کی تخلیقی طبی فطرت ساریہ کا حصہ ہو. ٹھیک ہے. میں کسی کے ساتھ سچ بولوں، کسی پریشر، کسی دکھاوے، کسی اور چیز کے زیر اثر نہیں. صحیح. میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ ڈاچ نہیں کرتا، حسد میں نہ کروں، میں کسی کے ساتھ غلط بولنے سے باز رہوں کہ میرے اوپر یہ چیز ہے. ناٹ ایٹ آل. ہونا یہ چاہیے کہ یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں، تمام تر فضائل اخلاق میری طبیعت، عادت، فطرت کا حصہ بن جائے. دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں وہ حدیث پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق. یہاں نقطہ جاننا بڑا ضروری ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کو نیکی بیان کر رہے ہیں. نیکی کس چیز کا نام ہے؟ حسن اخلاق کا نام نیکی. حالانکہ نیکی کا مفہوم بہت وسیع تر، نیکیوں کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح ہیں، کئی طرح ہیں، کئی ٹائپس ہیں، کئی انداز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری نیکی کو سم اپ کر رہے ہیں کس چیز میں؟ حسن اخلاق میں. یعنی بندوں کو، بندوں میں بندہ بن کر رہنے کا ڈھنگ آ جائے، اس کا نام حسن اخلاق ہے. ٹھیک. میں نے کسی کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کیا مزاج ہونا چاہیے، مجھے کسی کے ساتھ کیسا بولنا ہے. تو ابھی آپ نے اسباب کی بات کی، آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی وہ رذائل اصل اس کا سبب ہے جن کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں. حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ہوس ہے. اور یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ جس طرح ہم نبوت کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے
جو لوگ نبی سے دور ہوتے چلے جاتے، لوگوں کے اندر ہوائے نفسانی برائیاں آہستہ آہستہ بڑھتی. ٹھیک. آج ہمارے اندر یہ برائیاں اس لیے ہیں کہ نبوت کے پیغام، ایکچوئل پیغام سے ہم آہستہ آہستہ دور ہیں. ہمارے پاس ہمیں موقع نہیں ملتا. دیکھو نا، ایک مالدار آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہے، رقم اس نے سنبھالی ہے، سونا اس کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے، زکاتیں بھی وہ دیتا ہے، مگر اللہ کی توفیق سے ہی شاید ایسا ہوگا کہ اس کے پاس گھر میں صحیح بخاری بھی ہو، صحیح مسلم بھی اس نے رکھی ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کے مطالعہ کے لیے بھی وہ ٹائم نکالے. کیا خوب بات بھئی کی. جب مطالعہ ہم نہیں کریں گے تو میں آتا ہوں، اب دوبارہ اس پر آؤں گا کہ یہ جو آپ نے بات چھڑی اس پر آپ سے ہی واپس آ کے جواب لیتا ہوں. اس سے پہلے ڈاکٹر حافظ صاحب، کچھ عرصہ یا ابھی کافی عرصہ ہو گیا خیر، سید ابوالحسن علی ندوی وہ یہاں لاہور تشریف لائے رحمہ اللہ تعالی، اور مجھے چونکہ میرا فیلڈ دعوت دین ہے اس لیے مجھے ان سے خاص لگاؤ تھا، ان کی کتابیں پڑھتا تھا، تو جہاں آئے تو میں ان کے مختلف جگہ پہ لیکچرز ہوتے رہے، میں سنتا رہا. ایک بات بہت کامن انہوں نے ارشاد فرمائی. ایک تو انہوں نے کہا کہ سینیٹری انسپیکٹر مت بنو کہ جو صرف گندگی کو دیکھتا ہو. ہم دوسروں کے بارے میں ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسروں کی خامیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں، اپنی دکھائی نہیں دیتی، اور ان کی خوبی ہمیں بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی. دوسری بات یہ انہوں نے فرمائی کہ ہمیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چاند پر جا کے جو ہے وہ عروج ملے گا، نہیں، تم واپس جاؤ اور نبوی زمانے میں داخل ہو جاؤ، تم سمٹتے جاؤ لوگوں سے اور رسول اللہ کے زمانے کے قریب ہوتے جاؤ. کیا فرماتے ہیں آپ اس پر کہ آج اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم سمٹ کر اپنے اخلاق، معاملات، اپنے رویوں کو نبوی زمانے کا، قرون اولیٰ کے زمانے کا اخلاق دے دیں، اس کو وہ لباس پہنا دیں، تو یہ جو ہماری مشکلات ہیں یہ کم نہیں ہو جائیں گی؟ یہ بات درست ہے کہ معلم اخلاق جو ہیں وہ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ بھی وہی ہے. تو اسی نمونے سے جو بگاڑ پیدا کیا ہے ہم نے از خود، وہ اسی کو دیکھیں، نمونے کے ساتھ میچ کھاتا ہے ہمارا زندگی، کردار، ہمارے معاملات، تو پھر تو بات درست ہے. اگر وہاں میچ نہیں کھاتے تو ہمیں پیچھے ہی جانا چاہیے. اسی طرح کی بات نا بڑی پیاری امام مالک رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے کہ دنیا کی ایجادات نئی سے نئی، اعلیٰ سے اعلیٰ لو، وہ اچھی ہیں، مگر دین پرانا لو، اللہ بیت پہ جاؤ، وہ دین جتنا پرانا ہوگا اتنا ایک نمبر ہوگا. اس کے اندر جو ملاوٹیں، جیسا آپ سمجھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ثلاثیات ہیں کہ وہ 3 صرف روات راوی بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچ گئی، وہ بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی کھری ہیں. جتنے چھوٹی سند ہوگی، ڈائریکٹ ہوگا. صحابہ کا مقام دیکھیں، وہ ڈائریکٹ تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، تو وہ کیا بات ہے، سب سے اعلیٰ دنیا کائنات کے اندر. اور اسی طرح جو تابعین، پھر تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سلسلہ جتنا فاصلہ سند لمبی ہوتی جائے گی اس کے اندر کمزوری آتی جائے گی، اور وہ ساروں کی پڑتال کرنا ہمارے ذمہ ہوگا. جب ہم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک لیں گے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کتنی اعلیٰ تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، پیغمبر چہرے خوبصورتی کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے. اور اسی طرح احسنہم خلقاً، پیغمبر کا اخلاق بھی سب سے زیادہ اعلیٰ تھا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ڈسکس کیا ہے حدیث کی، سوال یہ ہوا تھا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے البر حسن الخلق، اور گناہ کیا ہے ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے. جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو ہمارے شیخ پھر ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے اور تمام علماء حقہ کو اللہ برکت والی زندگی، صحت والی زندگی عطا فرمائے. وہ فرمایا کرتے ہیں ایک مولوی تیرے اندر بیٹھا ہے، اللہ اس سے پوچھا کر کہ یہ میرے لیے، اگر تو کام ایک نمبر کر رہا ہے تو لائٹیں کو بجھاتا ہے، کنڈی کو چھڑا کے اندر کام کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ان کی باتیں بڑی وجدانی کیفیت میں انسان کو لے جاتی ہیں. تو سچ بات ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سیکھنا ہے، کیونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ معلم بنا کر بھیجیں گے، اور اسی بات کے لیے آئے کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو بہترین پوزیشن میں لے جائیں. ناظرین کرام، اخلاق کے حوالے سے مزید باتیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے رویوں کو ترتیب دینے والی بات ہے. اور اگر آپ دیکھیں، آپ وضاقتہ میں مسلمان دکھائی دیتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک لوگ اس پر شاہد نہ ہوں اور لوگوں کو اس کا فائدہ نہ ہو
اور لوگ کل کو گواہی نہ دیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں یا برے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلا کر وقفے پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک انتہائی عبادت گزار ہے، بڑی نیکوکار ہے بظاہر، اور لیکن اس کے ہمسائے یا اس کے اخلاق سے بڑے پریشان ہیں، تو آپ نے اس کے لیے تبصرہ فرمایا کہ یہ فہیہ فی النار، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ نیکی یہ نماز تو اس کے لیے تھی، اس کا رویہ جو پریزنٹیبل تھا دوسروں کے لیے وہ تھا اس کا رویہ اخلاق جو دوسروں کے ساتھ نرمی محبت سے پیش آتی۔ اور دوسری وہ عورت جو نماز روزے میں کمی بیشی بھی کر لیتی ہے، یعنی اتنی وہ عبادت اضافی، یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، اضافی نوافل نہیں ہے، اضافی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس کی فکر کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں مزید انشاءاللہ اس پر، لیکن ایک وقفے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور سحری کی جو ہے وہ آخری گھڑیاں ہیں، آخری انتہائی وقت چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو کھانے کی بھی ظاہر ہے ہم سب کو فکر ہوتی ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ آپ کی اور بھی کچھ فکر ہے، رہنمائی کی بھی، اور پیغام آپ کی اسی طرح سے رہنمائی کرتا ہے، وہ چیزیں جو کوئی اور آپ کے سامنے نہیں رکھتا، وہ پیغام آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساحل لطیف صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے وقفے سے پہلے پچھلے چنک میں ایک بات کی تھی جس پر جو میری توجہ ان کی طرف ہوئی زیادہ، کہ حدیث جب آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ، دیگر احادیث کی کتب آپ اپنی زندگی سے اپنے گھر سے نکال چکے ہوں، تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے اپنی اولاد کو تربیت دینے کا، اور آپ کے پاس کیا انداز ہے اپنے اولاد کو اخلاق سکھانے کا، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں؟ پھر نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہے وہ بھی دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس سے تو اخلاق اور ہی برباد ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی، مزید اس پر تفصیل سے جانتے ہیں کہ آپ نے حدیث کا ذکر کیا، کیا ہم حدیث سے تربیت دے سکتے ہیں؟ کیا ہمیں حدیث کی کتابیں گھر میں رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں بچوں کو سکھانے کے لیے انہیں حدیث کے مطالعے کی طرف راغب کرنا چاہیے؟ اس پر آپ ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ بڑی اہم بات مجھے لگی کہ اس طرح سے شاید ہم کچھ بہتری پیدا کر سکیں۔ جی بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑے تگڑے معاشرے کو، کہ جس کی بہترین عکاسی کی ہے مولانا حالی نے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، مطلب اخلاقیات کے حوالے سے انتہا درجے کے ان اخلاقی انحطاط کا شکار وہ عرب کی اس سوسائٹی کو، آخر وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا کمال تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کر دکھایا کہ لوگوں کے اخلاق بدل گئے، ان کی کایا پلٹ گئی۔ وہی بگڑے تگڑے معاشرے کے لوگ جو تھے، بجائے وہ تمام تر انسانیات کی اخلاقیات کے معلمین بن گئے، راہزنوں کو رہبر بنا دیا ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب آج جو اخلاقی انحطاط ہے، اولادوں کا انحطاط ہے، بڑوں کا انحطاط ہے، مسلسل زوال کی طرف۔ میں آتا ہوں قرآنی سولوشن کی طرف۔ دیکھیے قرآن نے کیا بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ پیغمبر لوگوں میں کیا کام کرتا تھا؟ پیغمبر لوگوں کو تعلیم الکتاب کا کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سے، لہٰذا تعلیم الکتاب کی ضرورت ہے، سیدھی بات ہے۔ آج احادیث کا مطالعہ بچوں کو، اور نہیں تو کم از کم ان بڑی بڑی احادیث کے وہ ابواب جو محدثین نے خالصتاً اخلاقیات کے حوالے سے بنائے ہیں، مثلا اب ہم یونیورسٹی کے اندر بھی طلباء کو بلوغ المرام کا وہ حصہ جو خاص اخلاقیات کے حوالے سے، باب الادب ہے، باب البر والصلہ ہے، بچوں کو ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ چیزیں جب تک ہمیں معاشرے کے اندر جینے کا، ایک دوسرے کا درد سمجھنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا، جب تک ہم ان کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بیسٹ ایگزامپل، نمونہ خود اپنی ذات میں پیش کر کے دکھایا، اور آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کی تعلیمات کی صورت میں، کتب کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ لازم ہے کہ بچوں کو اخلاقیات کا وہی نمونہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم سکھائیں، جس سے اور حدیث کی طرف راغب کریں۔ جی ڈیفینیٹلی اس وقت بھی جس اخلاق سے دنیا بدلی تھی، آج بھی ہمارے پاس وہی سولوشن، اسی سے آج بھی بدلی، اسی پیٹرن وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ ان کو اچھے آداب سکھائے۔ باپ کی ذمہ داری حسن آداب۔ آج میں محسوس کرتا ہوں بطور ایک باپ کے بھی اور ایک استاد کے بھی کہ باپ اس بات سے ہی عاری ہو گیا اور وہ صرف مشین بن گیا پیسے کمانے کی، ضرورتیں پوری کرنے کی، اور اس کا اخلاق اور آداب کے حوالے سے جو مربیانہ کردار تھا اس سے وہ بالکل ہی لا تعلق ہو گیا۔ آپ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست آپ کے اخلاق تھے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی ان اخلاق کے معترف تھے کہ آپ کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ آپ کے ساتھ گستاخی کرنے کے باوجود آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیسے کر لیا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ انک لا تکافر السیئۃ بالسیئۃ، ہمیں یہ یقین تھا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ مثال ارشاد فرمائیے، ذرا دل جو ہے نا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اور میرے ناظرین یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے بلند اخلاق تھے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جہاد میں صحیح البخاری میں ہے، تو صحابہ دوپہر کے قیلولہ کے لیے مختلف درختوں میں پھیل گئے، سائے میں سو گئے۔ ایک گھنا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی۔ ایک بدو آیا، اس نے تلوار کھینچی اور پاؤں کے ٹھوکر سے جگا کے کہنے لگا، آپ بتا محمد من یعصمک منی، تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ۔ جب یہ کہا، حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ سے تلوار گری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے تلوار پکڑی اور فرمایا تو بتا من یعصمک منی، تجھے کون بچائے گا؟ میرے تو اللہ نے مجھے بچایا۔ کہتا ہے کن خیر آخذ، تو ہی بس رحم کھائے تو رحم کھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، آئے، صورتحال بتائی، فرمایا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا اخلاق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تاننے والا ہے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حبار بن اسود کا معاملہ دیکھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل آپ کی بڑی بیٹی کا، جس نے برچھا مارا تھا اور پیٹ کا بچہ بھی تھا ہجرت کے وقت، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ، اب وہ ڈرتا پھرتا ہے، کہتا ہے میں کسی طرح رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مگر آپ کا اخلاق دیکھیں، جب کسی سفارشی آئے کوئی چٹ کہ وہ آنا چاہتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک بھیجے، فرمایا میرا جوتا بطور نشانی اس کو دو، اس کو کہو تو نے دیر لگا دی ہے، محمد تو بڑی دیر سے تیرے انتظار کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح وہ مسجد کے اندر ایک اعرابی آیا بدو، فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، فزجرہ الناس، صحابہ نے اس کو اوئے کیا، ڈانٹا، پیچھے چڑھے اس کے، آپ نے فرمایا نا لا تزرمو، اس کا پیشاب نہ روکو، اس کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہو جائے، اب یہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے بڑے پیار محبت سے اس کو قریب بلایا اور سمجھایا کہ یہ پاک جگہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ کتنا اللہ اخلاق ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ جانثار و فداکار بن جاتا ہے۔ اور وہ مشکیزے والی عورتیں جو پانی نہیں سفر میں مل رہا تھا، ایک خاتون ایک اونٹ پر مشکیزے دو رکھے آ رہی تھی، دو صحابہ کو بھیجا، سیدنا علی بھی ایک تھے، فرمایا اس کو لاؤ بھی پانی ڈھونڈو، ادھر کو گیا کوئی ادھر کو، وہ عورت نظر آئی، کہا پانی کہاں سے لیا ہے تو نے بی بی؟ کہتی ہے میں کل کی چلی ہوں، اتنا سفر کیا، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہاں اتنی دور پانی ہے۔ انہوں نے مہار پکڑی کہ تو آ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ کون رسول؟ جب بتایا کہ نہیں وہ صحابی معروف تھا جہالت کے دور میں، ان کی زبان میں کہا جو بھی کہتی ہے تو ادھر آ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں سے پانی لیا، برکت اتنی ہوئی، رحمت اتنی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے غسل بھی کیا کہ صحابی کو حاجت تھی، وضو بھی کر لیے، پانی بھی پیا، برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلا لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور مشکیزیں وہیں بھرے ہوئے تھے، تنے ہوئے تھے پانی سے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی تیرے پانی سے ہم نے کچھ بھی کم نہیں کیا، یہ اتنا ہی ہے جتنا تھا، لیکن لاؤ بھئی اس کے لیے نہ کچھ، یہ کہتی میری بچیاں ہیں اس کے لیے کچھ کرو۔ صحابہ نے کوئی نقدی جمع کیا، کوئی زادرہ جو پاس تھا وہ بھی عطیہ کیا۔ آپ نے 2 بنا کے کپڑے کے اندر باندھ کے پنڈے اس کے آگے رکھ دی، فرمایا جاؤ اللہ کے سپرد۔ اخلاق اتنا، وہ جا کے بتاتی ہے میں جس کے پاس سے ہو کے آئی ہوں، یا تو وہ سچا نبی ہے، اس کا یہ معجزہ ہے، یا پھر وہ جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پیا تھا، جس کا کھایا تھا، ہمیں والا تھے، اس کا اتنا حیا کیا۔ صحابہ کہتے بخاری شریف میں
کہ ہم گرد و نواح کی بستیوں میں جاتے، فتوحات ہوتی، فتح کر لیتے. نبی پاک نے منع کیا ہوا تھا اس بی بی کے بستی میں تم نے حملہ کرنا. اللہ اکبر. وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب چار چفیرہ اسلام کی نور پھیل گیا اور روشنیاں ہو گئی، لوگ مسلمان ہو گئے، اس نے کہا کس کا انتظار ہے تمہیں؟ جاؤ قوم کے سرداروں کو کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا مطالعہ کرو، ان کو دیکھو جا کے، اور میری رائے یہ ہے، میں تو دیکھ چکی ہوں کہ تم کلمہ، وہ سارا کا سارا قبیلہ اور گاؤں مسلمان ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے نمونے ہیں اور بے مثال نمونے. ان اعلیٰ اخلاق کے نمونوں سے جنہوں نے براہ راست فیض پایا اور جو براہ راست اس چراغ سے روشن ہو گئے، کچھ ان کے بارے میں تذکرہ کیجئے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، اور پھر ہم پر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اور اسی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، تو اخلاق بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے تھے. جی اس میں کوئی شک نہیں. جیسا کہ حافظ صاحب ابھی فرما رہے تھے اصحاب رسول کے اخلاق اور اسی سے کنیکٹڈ، لیکن میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گا. جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال میں بات کی کہ دشمنان معترف تھے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. واللہ میں یہ سمجھتا ہوں ابو طالب، سیدنا ابو طالب سے لے کر اللہ اکبر ابو سفیان جو اسلام کا متشدد ترین ہے، اسلام کے مقابلے میں اگینسٹ ہے، دشمن ہے، اس کے بعد سے آن ورڈ دشمنان اسلام کی جو معترفین نبی کے اخلاق ہے، واللہ ایک لمبی فہرست ہے. میں حیران ہوں، نا ختم ہونے والی فہرست ہے. لمبی فہرست کی بات تو ایک طرف رہی، صرف دو باتیں میں درمیان میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں ابو جہل جیسا آدمی، دیکھیے اسلام میں جس شدت اور انتہا کا اس نے مظاہرہ کیا، حیران کن بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے باعث آپ کی صداقت، امانت، دیانت کا 100% معترف تھا. یہاں پر وہ ہمیں زبردست واقعہ ملتا ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور ابو جہل ایک دفعہ ایک گلی میں چل رہے تھے اور آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، اور یہ میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واسطہ تھا، فرسٹ ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فیس کیا. اللہ کے رسول نے رکے اور آپ نے فرمایا کہ یا عمر ابن حشام تھا اس کا اصل نام، اسلام قبول کر لو، تم فائدے میں رہو گے، بہتر رہو گے. دیکھو تم مجھے جانتے بھی ہو، میں کوئی برائی کی دعوت نہیں دے رہا اور میری سچائی کے. اچھا، ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم پورا مکہ بھی محمد تمہیں فالو کر لے، میں خدا کی قسم تبھی تمہیں نہیں فالو کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا شدت پسندانہ جواب دیا. اللہ کے رسول چلے گئے. بعد میں مغیرہ بن شعبہ، اللہ اکبر، دیکھیے شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئے اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو جہل نے مجھے کیا کہا. مجھے کہتا ہے دیکھو مغیرہ، سچی بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں محمد سچے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتا ہے میں جانتا ہوں انہوں نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے، سچے ہیں. صادق الوعد الامین، یہ کون کہتا تھا؟ یہ اپنے نہیں پرائے کہتے تھے، یہ گواہیاں دوسروں طرف سے آتی تھیں. خیر وہ بیان میں کرنا چاہ رہا تھا کہ محمد سچ کہتے ہیں، مگر یاد رکھنا قصی نے، چونکہ آپ کے اجداد میں سے قصی تھے، قصی نے کہا لواء ہمارا ہے، یعنی جھنڈا اس کا ایک منصب ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. قصی نے کہا رفادہ ہمارا ہے، ہم نے کہا چلو وہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سقایا ہمارا ہے، ہم نے وہ بھی مان لیا. اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی ہے، تو خدا کی قسم یہ بات ہم ان کی کبھی نہیں ماننے لگے. اللہ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم کے اخلاق کا مداح ہوتے ہوئے بھی تسلیم کرتے ہوئے انکار میں سبب کون سی چیز ہے؟ چودراہٹ، حسد، اور یہ کہ منصب ان کے پاس ایک بھی ہم نے مانا دوسرا بھی. اب یہ کہتے ہیں نبی، حالانکہ میں ان کا نبی ہونا مانتا ہوں، یہ واقعی سچے ہیں، دیانتدار آدمی ہیں. اللہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا اعتراف. میں مطلب وقت کی آپ کی کمی ہے، واللہ ایک ایک سے بڑھ کر مثالیں، صرف ایک چھوٹی سی مثال بیان کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. میں لیٹسٹ مثال کی طرف آتا ہوں، قدیم سے لے کے جدید کی طرف. آپ جانتے ہیں اس بدبخت کارٹونسٹ نے، جرنلسٹ نے، ڈینش نے، جس نے کہا کہ میں کارٹونوں کا مقابلہ کراؤں گا، پوری دنیا میں کمپٹیشن ہوگا، جس کا نام گیرٹ وائلڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے رائٹ ہینڈ پرسن ہے، کیونکہ مسلمان دنیا کا پریشر بہت آیا مسلم امہ کا، وہ کمپٹیشن تو اس وقت رک گیا، مگر اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا جس کا نام غالباً اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس نے کہا اچھا اگر یوں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب میں ایک اور انداز سے محاذ کھڑا کروں گا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کر کے، رسوا کر کے معاذ اللہ دکھاؤں گا. اس نے کیا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر بایوگرافی لکھنا شروع کی. بے ظاہری بات ہے بایوگرافی لکھنی ہے تو میاں پڑھنی بھی پڑے گی نا، مطالعہ کرو نا سیرت کا. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں بچوں کو، بڑوں کو مطالعہ سیرت کی طرف لانا چاہیے. وہ دشمنی اور انتقام، نفرت، بغض، حسد کی آگ سے بھرا ہوا،
جب رسول خدا کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ اکبر، دنیا کا میڈیا چیخ اٹھا کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ شاید لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے زیادہ تر۔ یہ تو ہوگا اس لیے کہ جو بھی میرے نبی کے قریب آئے گا، آپ کو جانے گا، تو اس کا پہلا جو بغض اور نفرت ہے وہ بدل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو جیسے چونکہ ویسے ہی ہر داعی کے لیے یہ بات موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام داعیوں سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ داعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والے کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ اچھائی کے ساتھ برائی کو دفع کرتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم۔ اور میرے نبی میں تو اللہ آپ کی گود میں تو اللہ نے ایسے ایسے ہیرے ڈالے جو بہت سخت دشمن تھے، جب آپ کے قریب ہوئے تو آپ کو جاننے کے بعد آپ کے ایسے غلام بنے کہ آپ کے در سے اٹھ کر پھر کسی اور جگہ نہیں جا سکے۔ مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن۔ سحر کا وقت ختم ہوتا ہوا، اور ظاہر ہے اس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، اور ہمیں بھی جلدی سے اسی طرف بڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ پروگرام ختم ہو اور آج کا یہ شاندار موضوع جو ہے اپنے اختتام کی طرف جائے، بہت ساری چیزیں ہیں جو جاننی چاہیے، تو ذرا اپنے پیغام کی یعنی پیغام ٹی وی کی آواز کو اونچے کر لیں تاکہ آپ سنتے رہیں، کان ہماری طرف رکھیں، باقی آپ کھانا کھاتے جائیے۔ حافظ صاحب، ایک بات ہمارے ہاں بڑی کی جاتی ہے، اخلاق کے حوالے سے سب سے بڑی جو ظاہر ہے کسی شخصیت کی پہچان ہو سکتی ہے وہ سچ ہے، سچ سے ہی آگے سارا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، یا کوئی کسی کو ہم تکلیف دہ بات کہتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو رعایت دیتے ہیں کہ چونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے آپ کو تو برا لگنا ہی ہے۔ کیا سچ واقعی کڑوا ہوتا ہے؟ رسول اللہ تو سچے تھے، اور آپ کا رویہ اور آپ کا لہجہ تو بڑا شیرینی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا رویہ تو اتنا شیریں ہے کہ آپ سے بات کرنے والا چاہے آپ کا دشمن ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے کہ جناب آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا رویہ صحیح ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک ہے۔ تو یہ امتیوں کو کیا ہوا کہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا دین ہے بھتیجے ساری کائنات کے دینوں سے اعلیٰ ہے، تیرا اخلاق ساری کائنات کے اخلاق سے اعلیٰ ہے۔ تو پرایوں کو اپنی اچھی زبان جیسے وہ پنجابی کے شعر ہے، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اودی ایک اکلڑی جان سی اودہ دشمن سارا جہان سی، سبحان اللہ۔ سچی گل تے مٹھڑی زبان سی تائیں سارے جہان اتے چھا گئے۔ واہ واہ واہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ آپ کی صداقت، پیغام بھی سچا، آپ بھی سچے، اللہ بھی سچے، قرآن بھی سچا، ہر ایک مومن سچا ہونا چاہیے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے نا یہ سچ کڑوا ہے، یہ بات نہیں ہے، سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے تو جناب کوئی لاجواب ہو جاتے تھے۔ تمام انبیاء کا انداز دیکھیں، کڑوا کیا ہے؟ الزام تراشی، جھوٹ موٹ۔ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام قرآن مجید کہتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم تم بڑے دن کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ کو ایک مان لو، میں ڈرتا ہوں جہنم میں نہ پڑ جائے۔ قوم کیا بولتی ہے؟ قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین۔ اللہ ہم دیکھتے ہیں تو کھلا گمراہ ہے۔ اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا میں گمراہ، تم گمراہ ہو، تمہارے باپ دادے گمراہ، تمہارے خاندان، حالانکہ تھے بھی وہ ایسے ہی، مگر یہ نہیں کہا ایسے اخلاق کے اندر۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے گمراہ کر۔ تابڑ توڑ حملے وہ کرتے تھے، نہ کہ اسلام، نہ کہ صداقت۔ آگے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سیدنا ہود علیہ السلام کی باری آئی، ان کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تو بیوقوف انسان ہے، تجھے تو عقل مت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں کہا بیوقوف تم یا تمہارے بڑے، انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ اخلاق، پیار، محبت
سے پیش کرنا، حق کو پیش کرنا چاہیے، مگر جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں نا دھڑا چوٹ لگاتے ہیں، سر میں ڈانگ مارتے ہیں، تو پھر بدلا جاتا ہے۔ سٹائل صرف کڑوا ہوتا ہے، زبان کڑوی ہوتی ہے، انداز کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، حق کڑوا نہیں ہوتا۔ حق تو اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ زماد ازدی آتا ہے، کافروں نے بھرا ہوا تھا دماغ میں نفرت، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے تجھے کوئی جنون ہے، میں علاج کروں، میں ایسا ہوں۔ سیدنا زماد ازدی آ کے ابھی کہتے ہیں میں دم جھاڑا تجھے کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حکیم صاحب، مالی صاحب، مریض سے تو کچھ سن لو، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا مجھ سے سنا ہوتا کچھ، مجھ سے کہا۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اللہ کی تعریفیں کی۔ جب اینڈ پر پہنچے تو زماد نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا محمد تجھے پیدا کرنے والے اللہ کا واسطہ ایک مرتبہ پھر سنا یار یہ کلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا خطبہ مبارک، کہنے لگا ایک دفعہ اللہ کا نام ہے پھر سنا دے۔ تیسری مرتبہ جب آپ پہنچے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وہ بھی ساتھ ہی پڑھتا ہے أَشْهَدُ أَن لَا، یہ کتنا محبت والا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کس بیوقوف نے کہا ہے کہ میں مجنون ہوں؟ وہ تو خود ظالم ہے، وہ تو ایسے نہیں، سٹائل کیسا اللہ ہے۔ اور یہ خطبہ مسنونہ میں اس کی شہادت اب شامل ہی ہو گئی، شامل ہی ہو گئی، مستقل شامل ہو گئی۔ اسی طرح ہی دیکھیں سیدنا عدی بن حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ دوپٹہ دیتے ہیں، اس کو بڑی عزت پروٹوکول کے ساتھ دو صحابہ کو بھیجتے ہیں جا کے چھوڑ کے آؤ، اس کے بھائی کو ڈھونڈو کہاں ہے۔ وہاں پہنچتی ہے، وہ پوچھتا ہے تیری عزت دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی ایسے؟ اس نے کہا میں نے تو باپ کے گھر میں کبھی عزت نہیں وہ دیکھی کسی بیٹی کو ملتی جو محمد کے قید خانے میں نے پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا ظالم جا کے پتہ لے، جب بھاگ آیا تھا مجھے چھوڑ کے تب میری عزت کا تجھے نہیں پتا تھا۔ وہ آیا آ کے مسجد کے اندر دیکھتا ہے نبی پاک، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو، مجھ سے کوئی تعلیمات اسلام لے، مگر میں چاہتا تھا میں آپ کا کچھ گھریلو ماحول، آپ کا پرسنل لائف دیکھوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ساتھ گیا، گھر میں ایک ہی موڑا سا تھا بیٹھنے کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آگے کر دیا، فرمایا اس پر بیٹھو، اور خود رسول اللہ نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا، اتنی یہ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی چودر کا بھوکا نہیں ہے، کوئی اپنا روب جمانے والا اور اپنا جھاڑنے والا نہیں ہے، یہ تو اتنے عاجز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا سٹائل تھا۔ میں جب سوچتا ہوں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند اخلاق تھا کہ سب سے بڑا دشمن مدینہ کے اندر جو آپ کے کبھی گھر والوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، کبھی آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، آپ کے خلاف جو ہے وہ کبھی احد سے اپنی قوم کو ساتھ واپس لے آتا ہے، فتنہ و فساد مچاتا ہے، جتنی تکلیفیں اذیتیں آپ نے مکہ میں ابو جہل سے پائی ہیں، کچھ کم و کاست کے ساتھ اتنی ہی تکلیفیں تقریباً اس سے بھی بعض حوالوں سے، کیونکہ ابو جہل نے آپ کے کردار پر کوئی بات نہیں اٹھائی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کے کردار پر اور آپ کے گھرانے پر، آپ کی بیوی پر ایسے ایسے الزامات لگوائے ہیں جس کی انتہا نہیں، لیکن آپ کے اخلاق کا کیا عالم ہے کہ آپ اس کے بیٹے کے آنے پر اپنا کرتا بھی دے رہے ہیں، اپنا مبارک لباب بھی ڈال رہے ہیں اور جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ ذرا اس گوشے کو سامنے رکھیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا کوئی بدترین دشمن بھی ہو تو آپ کو اپنے نبی کی سنت ادا کرنا ہے، آپ کو اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ہی تاریخ اسلامی کا بڑا ہی شاندار باب ہے، بہت ہی باکمال قسم کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن ابی جس سے رئیس المنافقین کے لقب سے جانا جاتا تھا، بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہے اور اندر سے کٹر دشمن ہے، مسجد تک بنا ڈالی، بیسک وہ ایک اڈا تھا اس کا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، حتیٰ کہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانے کا کی پرسن تھا، بڑا بیسک رول۔ ایک غزوہ سے واپسی پر تو اس نے یہاں تک بولا کہ مدینہ میں داخل ہو کر عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں۔ اللہ اکبر، اس حد تک اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نقل بھی کیا۔ جی ڈیفینیٹلی، اور اللہ مطلب حدیں اس نے پار کر ڈالی۔ کئی مواقع تو ایسے آئے کہ صحابہ اکرام بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن اتار کے پھینک دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا کرتے ہو؟ لوگ دیکھنے والے دنیا کہے گی محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ لطف و کرم کا مظاہرہ کیا. جب اس نے یہ جملہ بولا کہ ذلیل لوگوں کو ہم نکال باہر پھینکیں گے، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ان کی مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو ہی کھلاؤ پلاؤ تاکہ تمہیں ہی کاٹ ڈالے. استغفر اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان حدوں کو جا چھوا. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت تو اللہ کے رسول نے پہلے حضرت عمر کو روک رکھا تھا. اس کا بیٹا اللہ اکبر حضرت عبداللہ، نام ان کا بھی عبداللہ، اور صحابیت کے شرف سے فیضیاب اور بہترین مومن اور مسلمان، سچے مومن تھے. سچے مومن. جو ہی مدینہ میں داخلے کا وقت آئے گی، جملہ انہوں نے بھی سن رکھا تھا، انہوں نے فوراً اپنے باپ کا رستہ روک لیا. انہوں نے کہا اب تمہیں میں مدینہ میں داخل ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ تمہیں الاؤ نہیں کریں گے. اب تمہیں بتاؤں گا ذلیل کون ہے اور عزت والا کون. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو کہا عمر اب بتاؤ. تم اس وقت کہتے تھے اس کی گردن اڑا دوں، اب اگر میں کہوں تو یہ کام مشکل تو نہیں ہے. واہ واہ. اور پھر یہ دیکھو، اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا، فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنے باپ کو اندر آنے دو اس کو، کوئی بات نہیں. حتیٰ کہ ان کے بیٹے کو یہ بات ذرا سی بھانپ گئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن کاٹنے کا حکم جاری کر دیں، کسی اور کو دے دیں گے. کسی اور کو دے دیں. فوراً عبداللہ آئے، کہا اللہ کے رسول شک پڑتا ہے شاید آپ ایسا کر ڈالیں گے. تو اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں خزرج میں سے مجھ سے زیادہ بڑھ کر باپ کا مطیع اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول آپ اشارہ فرمائیے، اس کی گردن میں خود کاٹ کے آپ کے قدموں پہ لا کر رکھوں. یہ بیٹا کہہ رہا ہے جو باپ کا سب سے زیادہ بڑا خدمت گزار بھی ہے. واہ واہ واہ. رسول خدا نے، اللہ اکبر، قربان جائے اس نبی مہربان کے حسن اخلاق کے حد کمال پر، جیسا کہ آپ سے فرما رہے تھے خلوق عظیم کی بات ہے. اس کے اتمم مکارم الاخلاق، اس سے آگے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کی کون سی حد ہے اس کے آگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ بل نترفق به، بیٹے کو جواب دیتے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ لطف و کرم کا، نرمی کا معاملہ کریں گے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس کے ساتھ اچھی مصاحبت رکھیں گے. تم ٹینشن نہ لو. اللہ اکبر. آپ سب گھریلو معاملات کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے بااخلاق ہیں؟ اگر ایک ساس کا اپنی بہو کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں اور کلام اچھا نہیں، بد زبانی ہے، سخت کلامی ہے، تو وہ گلی محلے میں اگر اپنے اخلاق سے موتی بھی بکھیرتی ہو تو کیا کہیں گے کہ اس کی بخشش کا، اس کی نجات کا کوئی رستہ موجود ہے؟ اگر ایک بہو جو ہے اپنی ماں جیسی ساس جو ہے اس کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، سازش کرتی ہے، سرگوشیاں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، اپنے شوہر کو اس کے خلاف، اس کے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اس کے خلاف اس کے کان بھرتی ہے، تو کیا یہ جو گھروں کے اندر سلسلہ چل رہا ہے کہاں سے پتہ چلے گا کہ اخلاق اچھے ہو گئے ہیں؟ یہ واقعی بڑا المیہ ہے، اور یہ گھر گھر پریشانی ہے الا ماشاء اللہ تعالی. ہم خواتین کو بھی چاہیے معاشرتی طور پر معاشرے کے اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. صحیح. اور وہ سب سے بہترین وہی ہے. جدھر سے بھی جاؤ نا، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح سیدنا محمد رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ نے معاملات کو کیسے ڈیل کیا ہے، اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کی ہے، اپنی خواتین کی کیسے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اگر علی ناراض ہوا اور تجھے کچھ ہو گیا تو میں تو جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا تیرا. اللہ. علی کا دھیان رکھنا، وہ قابل احترام ہے تیرے لیے، اس کا احترام سکھایا. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سفر کے اندر قرآن اندازی کیا کرتے تھے ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ لینے کے لیے. وہ قرآن نکلا ہے سیدہ صفیہ کا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، کہا جی میں کی دیتے جاواں گی. آپ نے فرمایا عائشہ کے پاس 2 ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ سواری دے دے. کہا تو وہ داریا اپنا اونٹ دے دے. انہوں نے کہا اس کو دے دو. تھوڑی سی بات کی، ان کا قدم مناسب تھا، اس کا تانا سا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ، تو نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت بها البحر لمزجته، اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے. بیویوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے. بیویوں کی تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی. اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا، خفت کا اظہار کیا. انہوں نے پھر معافی مانگی، سوری کہا سیدہ عائشہ نے، اور آئندہ سے کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں ہوئی. ہماری بیٹیوں، باجیوں، بہنوں، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے معاشرتی طور پر اس کا خیال رکھیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں. چغلی ایسی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں چغل خور کے بارے میں کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کرو. چغل خور کے بارے میں ہو سکے تو دعا کرو، وہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کو اپنی نیکیاں دے دی ہیں لاشعوری طور پر. اللہ
جس نے آپ کی چغلی کی ہے گویا کہ وہ اس نے اپنی نیکیاں دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسان قیامت کے دن ہوگا خواتین حضرات توجہ سے جو نیکیاں آپ نے کی ہوں گی نیک اعمال صالح ہوں گے وہ آپ کے سامنے قیامت کے دن آئیں گے جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی سامنے آ جائے گی تو بعض نیکیاں بعض لوگوں کو نظر نہیں آئیں گی کی تھی میں نے یہ عمل کیا تھا یہ نیکی اللہ کی رضا کے مگر یہاں ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تیری فلاح محقت باغتبابک الناس تو نے لوگوں کی چغلیاں کی تھی یہ نیکی تیری ادھر چلی گئی ہے اللہ اکبر اس لیے اس کا دھیان کرنا چاہیے خام خواہ ہم اپنی نیکیاں آگے ٹرانسفر کرتے رہیں گے اگر کوئی بہو ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے اپنی ساس کو والدہ کا درجہ دے یہی بہتر ہے اور سوچے کہ کل کو میں نے بھی ساس بننا ہے اگر کوئی محترمہ والدہ ہے سس کی حیثیت میں ہے تو اس کو جیسے اپنی بیٹیوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہے کرتی ہیں ایسے بہو کی بیٹی اس کو بیٹی سمجھتے ہو اگنور کرنا چاہیے تبھی یہ معاملہ درست ہو سکے گا اور اعتدال رہے گا اب سب وقت ختم ہو گیا آپ کی گفتگو تو یقیناً بہت شاندار تھی اور مزید اس پر ہم جانتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمایا اپنے وقت عنایت فرمایا اور ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت اضافہ ہیں پیغام سیٹ پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے جب بھی ہم نے آپ سے وقت مانگا تو آپ نے انکار نہیں کیا بہت شکریہ ناظرین کرام جانے کا وقت ہو گیا ہے اور سحری کا بھی انتہائی وقت آ پہنچا ہے حسن اخلاق جیسے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق جیسے ابھی حفصہ نے بڑی شاندار حدیث ہمارے سامنے رکھی کہ وہاں جا کے ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا یہ نیکی تو میں نے کی تھی لیکن آج میرے اعمال میں موجود نہیں ہے اور پھر اس وقت خبر دی جائے کہ بھائی جن کی غیبتیں کرتے رہے ہو یہ ان کو ہم بدلے چکاتے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہاں جا کر ہم خالی ہاتھ تہی دامن ہوں آج یہاں اپنی نیکی کو بچانے کی کوشش کریں میں ایک مثال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکایت لے کر آئیں دیگر ازواج مطہرات نے ان کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا اور کن کے خلاف وکیل بنا کر بھیجا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ظاہر ہے خواتین کو ایک ساتھ جب وہ ایک ہی سٹیٹس میں ہیں تو کچھ اونچ نیچ وہ محسوس کرتی تھی ان کا خیال تھا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل کے حوالے سے شاندار مثال ہیں ہاں آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو محبت والا معاملہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے باقی معاملات سب کے سب برابر ہیں تو سیدہ فاطمہ بیٹی ہیں لختے جگر ہیں اور بڑی محبت نبی پاک اپنی بیٹی سے اگر ہم اپنی بیٹیوں سے اس طرح کی محبت کریں تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گلستان بن جائے نخلستان بن جائے بیٹی آئی ہیں اور آپ سے آ کے وہ بات کی ہے جو ازواج مطہرات نے ان کے ذمہ لگائی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا اس اعتراض کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک سوال اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی سبحان اللہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اب بیٹی کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ میں تو آپ کے لیے کچھ اور بات لے کے آئی نہیں بالکل بھی نہیں فوراً کہا اللہ کے رسول میرے بابا جان جس سے آپ محبت کریں گے میں بھی اس سے محبت کروں فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ محبت کچھ اور ہی طرح کی ہو گئی کہ وہ بات جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت ہوتے وقت کان میں کہی ہے سیدہ فاطمہ نے کسی اور کو بیان نہیں کی بلکہ اپنی والدہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ کو بتلائی اپنی جانے سے پہلے وہ بات بتلائی اور ان سے پھر یہ امت کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک تو تم میرے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد مجھ سے آ ملوگی اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم جنتی خواتین کی سردار ہو سیدہ ہو ان کی جانیے دیکھیے اس تعلق کو یہ کیسا شاندار مظاہرہ ہے حسن اخلاق کا ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے اور یہیں سے سیکھنا ہے کیونکہ یہی وہ حوض ہے جس سے ہم سیراب ہوں گے اور یہی وہ حوض ہے جس سے ہم سیراب ہوئے تو پھر ہم کسی اور کے لیے اذیت کا اور تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے اپنی زبان کو گالی سے روکیے ایذا سے روکیے اپنے ہاتھ کو تکلیف سے روکیے کیونکہ آپ کا اسلام ہی تب قبول ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ آپ تب مسلمان ہیں جب آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرے محفوظ ہو جائیں کب محفوظ ہوں گے جب آپ کو اور مجھے حسن اخلاق اپنے اخلاق اچھے اخلاق محبوب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو ہماری نظروں میں محترم بنائے اور ہمیں ان کی رغبت اور محبت عطا فرمائے رخصت کا وقت ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرما دیں
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وآله أجمعين برحمتك يا رب. آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر.